امریکہ کی ریاست لاس اینجلس کے شہر کیلیفورنیا کی ہے، جہاں اگست 1969 کا مہینہ کیلیفورنیا کے لیے دل دہلا دینے والا مہینہ تھا، کیونکہ اس مہینے میں 3 روز کے اندر 7 لوگوں کو انتہائی سفاکی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس دلخراش واقعہ نے لاس اینجلس کے مقامی لوگوں پر ایسا خوف و ہراس طاری کیا کہ رات کی تاریکی تو دور کی بات، لوگ دن کے اجالے میں بھی گھروں سے نکلنے سے ڈرتے تھے۔ قتل کے بعد مقتول کے خون سے ہی دیوار پر کچھ ایسا تحریر کیا جاتا کہ جس کے تانے بانے سیاہ فام لوگوں سے ملتے تھے۔ انہی دنوں سیاہ فام اور گوروں کے درمیان کشیدگی سرگرم تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ معصوم لوگوں کو قتل کر کے جان بوجھ کر گوروں اور سیاہ فام کے درمیان چھڑی ہوئی جنگ کو ہوا دی جا رہی تھی، یا پھر کوئی حقیقتاً اپنا بدلہ لینا چاہ رہا تھا۔ ایسے کئی سوالات گردش کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے اور لوگوں میں شدید غم و غصہ اور خوف کی لہر پھیل گئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ہالی ووڈ کی مشہور ایکٹریس شیرون ٹیٹ، جو کہ فلم ڈائریکٹر رومن پولینسکی کی اہلیہ بھی تھیں، انہیں 8 اگست کو لیٹ نائٹ گھر واپسی پر انتہائی برے طریقے کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ صرف شیرون ٹیٹ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے 4 دوست بھی موجود تھے، جنہیں وحشیانہ طور پر متعدد بار تیز دھار خنجر کے وار سے قتل کیا گیا تھا۔ شیرون ٹیٹ اس وقت حاملہ بھی تھی اور ان کی کوکھ میں 8 ماہ کا بچہ بھی تھا، مگر قاتل نے رحم نہ کھاتے ہوئے ماں اور بچے کو انتہائی وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا۔ جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع پولیس کو ملی، پولیس نے ہائی الرٹ جاری کر دیا اور تفتیش شروع کر دی۔ بہرحال جلد ہی اس گتھی کو سلجھا لیا گیا اور پولیس نے ایک مشہور مقام پر رونما ہونے والے اس ناقابل یقین واقعے کو ایک انوکھا ڈرگ ڈیلنگ کیس بتایا، جس میں کسی ان بن کے تحت ڈیلر نے 5 لوگوں کو قتل کر دیا۔ صرف یہی نہیں، پولیس کی جانب سے یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ اس واردات کے پیچھے کئی طاقتور تنظیمیں موجود ہیں۔ بہرحال پولیس نے اس کیس کو یہی بریک لگا دی۔ پولیس کی جانب سے ایسے اسٹیٹمنٹ نے رومن پولینسکی کو ہلا کر رکھ دیا، اور رومن نے کہا کہ اس کی بیوی تو منشیات سے بہت چڑھتی تھی، یہاں تک کہ قتل کے وقت وہ حاملہ تھی اور اپنے بچے کی صحت کو لے کر وہ ہمیشہ فکر مند رہا کرتی تھی۔ ایسی حالت میں منشیات کو استعمال کرنا تو دور، وہ انہیں چھونا بھی پسند نہیں کرتی۔ ابھی مختلف بیانات کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ ٹھیک 2 دن بعد یعنی 10 اگست کی رات کو سیلف ڈرائیو کے مقام پر ہی چند کلومیٹر کے فاصلے پر 2 لوگوں کو مزید قتل کر دیا گیا۔ اس بار بھی قتل کیے جانے والے لوگوں کا شمار امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ سپر مارکیٹ کے مالک اور ان کی اہلیہ کو اس بار سفاقے کا نشانہ بنایا گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار بھی قتل کرنے کا طریقہ وہی تھا جیسے پہلے واقعے میں ہوا۔ اب سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کو کسی ذاتی دشمنی کے تحت قتل کیا جا گیا ہے یا پھر وجہ کوئی اور تھی۔ ہر دماغ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ 3 دنوں میں 7 معصوم لوگوں کو بے دردی سے قتل کرنا یقیناً روح کو ہلا کر رکھ دینے والا واقعہ تھا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی نیا بیان سامنے آتا، پولیس نے خاموشی توڑی اور لوگوں کو امید دلائی کہ جلد ہی ان لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ ان کو سیریل کلرز کے گروپ میں موجود ایک لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اپنے طور پر جانچ پڑتال بھی شروع کر دی۔ پہلے تو 21 سالہ اس قاتل لڑکی نے زبان پر تالے لگائے رکھے، مگر جلد ہی ہار مانتے ہوئے ایسا انکشاف کیا کہ پولیس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ ان 7 قتل کے پیچھے مینسن فیملی تھی، جسے چارلس مینسن نامی شاطر ماسٹر مائنڈ چلا رہا تھا، اور ان قتلوں کے پیچھے صرف اور صرف یہی وجہ بتائی گئی کہ مقتولین خوبصورت اور امیر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چارلس مینسن نامی اس شیطان صفت انسان کا بچپن محرومیوں اور ناکامیوں میں گزرا، جس کا بدلہ وہ امیر لوگوں سے اس طرح لے رہا تھا۔ اس درندہ صفت انسان کی شخصیت میں ایک ایسی خوبی تھی
جو دوسروں کو اپنی جانب راغب کرتی تھی۔ یہ اپنی نظروں کا کمال دکھاتے ہوئے سامنے والے پر ایسا سحر طاری کرتا کہ سامنے والا اس سے ہر وقت ملنے کی خواہش میں رہتا۔ اسی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ کم عمر لڑکیوں اور لڑکوں پر ایسا اثر ڈالتا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو جاتے اور یہ انہیں اپنی قاتل اور وحشی مینسن فیملی میں شامل کرتا اور انہیں اپنے مشن کے لیے استعمال بھی کرتا۔ ان شاگردوں کو اپنے استاد سے ایسی انسیت ہو جاتی کہ وہ اس کے ایک اشارے پر جان تک دینے کو تیار ہو جاتے۔ چارلس نے جوانی میں ہی غیر اخلاقی سرگرمیوں اور غیر قانونی دھندوں میں قدم جما لیے اور یہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق بالکل بھلا بیٹھا تھا۔ ایسے کئی مختلف جرائم میں پکڑا بھی گیا تھا۔ یہ کئی بار جیل سے فرار بھی ہوا، یہاں تک کہ اسے نفسیاتی مریض بھی قرار دیا گیا۔ یوں چارلس مینسن کے لیے جیل سیکنڈ ہوم بن گئی۔ 1958 سے لے کر 1967 تک چارلس متعدد بار کئی سنگین جرائم کے نتیجے میں جیل کے چکر کاٹ چکا تھا۔ اسی دوران اس نے موسیقی کی دنیا میں بھی قدم رکھا اور خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل کی۔ پھر اس نے جرائم کی دنیا کو خیر آباد کہہ کر اپنا گھر بھی بسایا، مگر وہ زیادہ عرصے تک خود کو اس کالی دنیا سے دور نہ رکھ پایا۔ 1 سال بعد وہ پھر سے اسی جرائم کی دنیا میں واپس لوٹ آیا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی نے بھی اسے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر چارلس نے اپنے ذہنی سکون کے لیے مذہب کا بھی سہارا لیا، عیسائیت سمیت کئی مذاہب کا مشاہدہ کیا اور اپنے سوالات کے جوابات تلاش کرنے لگا، مگر یہاں سے بھی وہ نا امید ہو گیا اور واپس موسیقی کی دنیا میں چلا گیا۔ وہ اپنے گانوں میں آنے والے خطرات کی پیشن گوئیاں بھی کرتا تھا، جو کہ کافی حد تک ٹھیک ثابت ہوتی۔ اب اس کی شہرت کے چرچے عام ہونے لگے، زندگی سے آوازار لوگ اسے اپنا مسیحا سمجھتے اور اس کی صفاقی کے پرچم تلے جمع ہونے لگے۔ یہ انتہائی شاطرانہ منصوبے بناتا اور انہیں عملی جامہ بھی پہناتا۔ بہرحال پولیس کی کوششوں کی وجہ سے اسے کسی سنگین جرم میں دھر لیا گیا اور جب 21 مارچ 1967 کو اسے جیل سے رہائی دی جانے لگی تو اس نے مجسٹریٹ سے درخواست کی کہ اس کی سزا میں مزید اضافہ کر دیا جائے، کیونکہ بیرونی میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، وہ جیل میں ہی ٹھیک ہے۔ مگر اس کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اسے رہائی کا پروانہ دے دیا گیا، جو کہ آگے چل کر انتہائی خطرناک ثابت ہوا۔ اسے رہائی کے بعد اس نے ایک پیشین گوئی کی کہ 1969 جنگ کا سال ہے، مگر اس بار اس کی یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی۔ لیکن اپنی پیشین گوئی کو اثر رنگ دینے کے لیے اس نے ایک انتہائی گھناؤنا کھیل کھیلا۔ اپنے کھیل کے لیے اس نے لاس اینجلس کا انتخاب کیا کیونکہ یہ رئیسوں کی جگہ تھی۔ یہاں اس کی اپنے گروپ ممبرز کے ساتھ مل کر 3 روز کے اندر 7 بے گناہ لوگوں کا قتل کیا اور قتل میں استعمال ہونے والے اوزار مختلف بس اسٹیشنز پر رکھوا دیے تاکہ سیاہ فام لوگ ان چیزوں کو اٹھائیں اور سارا ملبہ ان کے سر گرے، کیونکہ اس دور میں سیاہ اور سفید فام میں ایک لمبی جنگ چھڑ چکی تھی۔ چارلس اس جنگ کو ہوا دے کر اپنی پیشین گوئی درست ثابت کرنا چاہتا تھا، مگر دوسری واردات میں پکڑی جانے والی لڑکی کی وجہ سے جلد ہی چارلس اور اس کی گینگ کو پکڑ لیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جیل کی 4 دیواروں میں رہتے ہوئے بھی چارلس نے باہر کی دنیا میں ادھم مچائے رکھا اور کئی بے گناہ لوگوں کو مروایا۔ بلاخر 15 جنوری 1970 کو چارلس کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر اس وقت کی امریکی حکومت نے سزائے موت کو تاحیات قید میں بدل دیا۔ یوں چارلس کئی سالوں تک جیل کی چکی پیستا رہا اور آخر کار 2017 میں مر گیا۔ چارلس کو آج بھی شیطان کے دوسرے روپ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور اس کا نام جرائم کی تاریخ کے سیاہ پنوں میں لکھا رہے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔